بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. محترم حضرات، اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 پر کچھ گفتگو 3-4 درسوں میں چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا. یہ آزمائش، امتحان لیا.
اور امتحان کس میں لیا؟ ایک دو نہیں، بے کلمات، کئی چیزوں میں، کئی باتوں میں. کلمہ کے معنی بات. بے کلمات، کئی باتوں میں ان کو آزمایا، امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات میں کامیاب اترے، کامل اترے، پورا کیا. وہ کیا باتیں تھیں اس سلسلے میں کہا جاتا ہے 30 باتیں تھیں، 30 کلمات تھے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے درسوں میں ہم نے کر دیا ہے. آزمائش، دینداروں پر آزمائش آتی ہے، دینداروں کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء فالانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ سخت آزمائش اللہ تعالی انبیاء کی کرتا ہے، پھر انبیاء کے بعد جن کا درجہ ان کا، پھر ان کے بعد. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی اپنی دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. دین میں اگر سخت ہے تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، دین میں اگر فسفسا ہے تو آزمائش بھی بالکل فسفسی ہی ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے. یہ آزمائش اللہ رب العالمین ایک امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ ہمارے لیے کہاں تک راضی رہتا ہے، کہاں تک صبر کرتا ہے. اللہ اکبر. اور جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما. کہا جاتا ہے سرخرو ہوتا ہے انسان، سرخرو ہوتا ہے انسان جانے کے بعد. انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش میں جب کامیاب ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی ترقی کے راستے کھول دیتا ہے. اس لیے فرمایا جب اسماعیل آزمائش میں کامیاب اترے، ہر آزمائش میں، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم جا انی جاعلک للناس اماما. ہم نے تمہیں دنیا والوں کے لیے امامت اور پیشوائی تم کو دے دی، سب کا رہنما، سب کا امام ہم نے آپ کو منتخب کر دیا. جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کامیاب اترے تو اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. ابراہیم خلیل اللہ نے فوراً فرمایا ومن ذریتی، اللہ میری ذریت میں بھی کچھ لوگوں کو میرے بعد بھی امام بنانا. دیکھیں ایک بہترین نعمت ہے جب اللہ تعالیٰ ایسی بڑی نعمت سے آپ کو نعمت سے نوازے تو فوراً اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لیا کریں. یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کو کچھ عطا کرتا ہے تو نبی دوسروں کو فکر کرتے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِ، اللہ میرے ذریت میں بھی یہ امامت اور پیشوائی رکھ دینا. انسان کو اس سنت ابراہیمی پر غور کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو دین، تقوی، پرہیزگاری دی ہے. ماحول اور معاشرے میں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو بھی ایسے ہی بنا دینا. سورت مریم کی آیت آپ نے کبھی غور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دیکھا ابراہیم علیہ زکریا علیہ السلام کیسی دعا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں تو نے نبی بنایا, پیغمبر بنایا, اللہ میری نسل میں بھی اوروں کو نبی بنا دینا. بہترین چیز ہے, اس کی دعا کرنی چاہیے. اللہ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اللہ مجھے ایک لڑکا عطا کر دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی. مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نبی بنا دے. یہ سلسلہ ہمارے ہاں باقی رکھے. اس چیز پر خاص توجہ اور خاص خیال رکھنا چاہیے. ابراہیم خلیل اللہ نے فوراً کہا ومن ذریتی, اللہ میری ذریت اور میری نسل میں بھی یہ امامت اور پیشوائی باقی رکھنا. اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین. یہ میرا ایک عہد ہے, ایک فیصلہ ہے, یہ رحمت ہے جو ظالم کو کبھی نصیب نہیں ہوگا. دیکھا, انسان اس آیت پر غور کرے. لا ینال عہدی, ابراہیم خلیل اللہ ہیں, ابراہیم خلیل اللہ ہیں, اور اتنی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. ساری آزمائش میں کامیاب اتری. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو امامت عطا کر دی. لیکن ابراہیم خلیل اللہ فوراً کہتے وہ من ذریتی, اللہ میری اولاد میں بھی میری ذریت میں بھی ایسے پیدا کرتے رہنا. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, ظالموں کو کبھی ہم امامت اور پیشوائی نہیں دیتے. اسی سے یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا میں امامت اور پیشوائی, خلافت اور رہنمائی اچھے لوگوں کو, عدل و انصاف سے کام کرنے والے دینداروں کو دینی چاہیے. لا ینال عہد الظالمین, ظالموں کو نہیں ملے گی. یعنی جو فرما بردار ہوں گے ان کو تو یہ چیز مل سکتی ہے. جو آپ کی نسل میں ہے تو آپ کی ذریت, لیکن ظالم ہوں گے, برائی کرنے والے, گناہ اور حرام کام کرنے والے ہوں گے, منکرات بے دین ہوں گے, ان کو کبھی یہ پیشوائی نہیں عطا کریں گے. اسی لیے ہمیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو خوب کثرت سے پڑھنی چاہیے. اگلی آیت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور ہمارے نبی اس وقت کو بھی یاد رکھیں, اس قصے کو بھی یاد کریں اور اپنی امت کو بتائیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, کہ جب ہم نے لوگوں کو البیت سے مراد بیت اللہ, ہم نے جب بیت اللہ خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس, لوگوں کے لیے مثابہ بنایا. مثابہ ثوب سے ہے, جس کے معنی آتے ہیں پلٹ پلٹ کر کے آنا.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے جب اس بیت گھر کو، خانہ کعبہ کو ہم نے مثابہ بنایا، یعنی لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے دو چیزیں یہاں بیان کی، ایک تو مثابۃ للناس ہے اور دوسرا وامنا للناس ہے۔ مثابہ بار بار پلٹ کر کے آنا، خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ آدمی بار بار جی چاہتا ہے، کوشش ہوتی پلٹ پلٹ کر کے جائے، اس لیے اس کو مثابت، کیونکہ اللہ اس کو مثابت للناس بنا دیا ہے۔ آج دیکھتے ہیں انسان جب تک حج نہیں کیا رہتا دعا کرتے اللہ ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے، اللہ حج کرا دے، ایک مرتبہ اللہ دیدار کرا دے، آدمی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالی حج کرا دیتا ہے تو سب سے بڑی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اور کرا دینا۔ اس لیے کوئی خانہ کعبہ جانے سے کبھی آسودہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس گھر میں، اس گھر کی اہمیت، عظمت، محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیا ہے۔ نمبر 2، وَأَمْنًا، امن و امان کی جگہ بنا دیا ہے۔ پورا خانہ کعبہ کی برکت سے پورا مکے کے چاروں طرف ایک حدود مقرر کر، حدود حرم، جس کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان کی جگہ بنا دی ہے۔ وہاں کسی کو نہ قتل کیا جاتا، نہ کسی کو مارا جاتا ہے، نہ کسی کو ستایا جاتا، کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام حرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امن کا ذریعہ بنایا ہے، اور پھر وہاں کے باشندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ ان کو بھی امن و امان اور عزت دیتے ہیں، امن اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے اس شہر کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس بلد امین کی، یعنی امن و امان کا شہر۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البیت، اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن و امان کا ذریعہ بنا دے۔ تب سے یہ جگہ امن و امان کی ہے۔ واتخذوا، اور اللہ نے تم کو حکم دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مقام ابراہیم، اکثر اہل علم کے نزدیک مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اور بعض روایتیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اللہ نے فرمایا حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل کیا ہے۔ یہ جنتی پتھر دنیا میں ہیں جو دونوں مکے کے اندر ہیں۔ نظر الحجر الاسود والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل کیا ہے۔ یہ دونوں جنتی پتھر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب انسان وہاں جائے تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، خصوصاً طواف کے بعد۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کرے تو کوشش یہ کرے کہ اگر موقع مل جائے تو مقام ابراہیم جو ایک جگہ نصب کیا ہوا ہے وہاں آ کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ یہ مقام ابراہیم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کیے تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھی. امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وافقت ربی ثلاثا، میں نے 3 باتیں ایسی ہیں جس میں ہم نے جو چاہا رب نے ویسے ہی کر دیا. اللہ اکبر. وافقت ربی ثلاثا، جیسے ہم نے چاہا ہمارے رب نے ویسے ہی کر دیا. نمبر 1 جس میں بڑی چیز یہی ہے کہ جب مقام نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو میں نے کہا کہ اللہ، ہمارے نبی آپ بہتر ہے کسی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تب سے لے کر کے آج تک اور رہتی دنیا تک انسان طواف کے بعد 2 رکعت کہیں بھی پڑھ لے گا، پورے حرم میں ہو جائے گی، کوئی بات نہیں. لیکن اگر موقع مل جائے مقام ابراہیم پر پڑھنے کی تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ اولا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں نبی جو آپس میں باپ بیٹے تھے، ہم نے دونوں سے یہ عہد لیا، تاکیدی حکم دیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ دونوں باپ بیٹے ہمارے اس گھر کو پاک رکھیں. پاکی 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو میل کچیل دھول مٹی سے اس کو صاف رکھا جائے، پاک صفائی رکھی جائے. نمبر 2 کفر اور شرک اور بدعات اور منکرات اور برائیوں سے اس کو پاک رکھا جائے. انطہرا بیٹی، میرے گھر کو پاک رکھیں. سب سے بڑی پاکی تو کیا ہے؟ کفر شرک اور بدعات سے حرم کو پاک کرنا چاہیے. دوستو یہ چیز بڑی اہم ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کو جب موقع ملا، آپ نے مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے جو کفار مکہ ایک عرصے دراز سے خانہ کعبہ کے دیواروں کے ساتھ بت لگا کر کے اور اندر بڑے بڑے بتوں کی تصویریں چسپا کر رکھی تھی، مردیاں، نبی علیہ السلام نے سب کو توڑ کر کے برابر کیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا. اسی طرح سے خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہونا چاہیے. میل کچیل گندگی وہاں نہیں کرنی چاہیے، اور وہاں رہ کر کے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حرام کاری، منکرات، برائی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچائے. یہ بھی خیال رکھا کرے انسان. اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی خصوصیت بیان کی ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. جو انسان مکے میں رہ کر کے الحاد اور بے دینی برائی پھیلانا چاہے گا، ارادہ بھی جو کرے گا تو اس کو ہم دردناک عذاب دیں گے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری کی بڑی مشہور ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاث. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین اور مبغوض 3 قسم کے لوگ ہیں.
3 قسم کے لوگ بہت ہی زیادہ مبغوض ہیں، اللہ ان سے بڑی نفرت کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا انسان ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد اور بے دینی برائی پھیلانے والا، وہاں رہ کر کے برائی کرتا ہے، دوست احباب کو برائی کو کرنے کی دعوت دیتا ہے، بے دینی، کفر و شرک و بدعات پھیلاتا ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے۔ کیوں؟ ایک تو برائی کیا، دوسری برائی کہاں کیا بھی کہاں؟ سب سے بڑے مقدس شہر کے اندر کیا، حرم کے اندر کیا۔ نمبر 2، مفتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کی جن برائیوں کو، جن منکرات حرام کاریوں کو اسلام نے مٹایا ہے، دوبارہ ان برائیوں کو پسند کرنا، اسلام نے تو مٹایا ہے، برائی کو ختم کیا ہے، اور آپ کو اچھی لگے اور آپ چاہیں کاش کہ ہمارے ہاں بھی برائی یہ چیز آ جائے۔ اور آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بے حیائی، بے پردگی، سود، رشوت، حرام کاری، عریانیت، یہ ساری چیزیں وہی ہیں اسلام نے جن کو مٹایا ہے، سنت جاہلیہ ہیں۔ تو یہ شخص سب سے زیادہ مبغوض ترین 3 لوگوں میں سے دوسرا انسان ہے۔ نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، ناحق کسی کا خون بہانا۔ تو دوستو، یہ بات چل رہی تھی کہ ان طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو اور اس حرم کو پاک رکھیں۔ للطائف، اللہ نے بیت یا میرے گھر، اللہ اکبر، خوش نصیبی ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک رکھے۔ ایک گھر تو ہے سب سے بڑا حرم کے اندر، خانہ کعبہ، اور پھر دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ نے بیت اللہ کہا ہے۔ اور دوستو یاد رکھو، اسی لیے ہر مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، مسجد کی خدمت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کی گندگی کبھی برداشت نہ کرے۔ اسی لیے متعدد احادیث میں صفائی، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے اجر و ثواب جب ہم کو دکھائے گئے تو بہت بڑا ثواب اللہ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ میرا کوئی امتی مسجد میں جاتا ہے، کوئی تنکا، کوئی ذرہ پڑا اٹھاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں پڑا ہے، اٹھا کے پھینک دیتا ہے، مسجد کو صاف کر دیا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہم نے دیکھا ہے۔ اور پھر اس حدیث کو یاد رکھیں، گھر کو پاک کرنا، مسجد کو پاک کرنا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک کالی کلوٹی عورت بیچاری تھی، کسی کی باندھی تھی، آزاد کر دیا تھا، تو اپنا سارا ٹائم مسجد نبوی میں گزارتی تھی، وہیں کنارے سو جاتی، ایک کپڑا یہاں لٹکا رکھتی تھی اپنی بازو میں، اور مسجد کے اندر گھومتی رہتی، کوئی تنکا ملتا اٹھا کر کے اس کے اندر ڈال دیتی، کوئی پتا ملا مسجد میں اٹھا کے ڈال لیا، اور جب اس کی تھیلی بھر جاتی تو لے جا کر کے باہر پھینک دیتی تھی۔ یہی اس کا کام تھا، مسجد کے اندر رہ کر کوئی یہی کام کرتی تھی بیچاری بوڑھی، وہ باندھی۔ انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا،
سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام نے اس کو نہلایا دھلایا، تجہیز تکفین کی، اور جب اس کو غسل دے کر کے تدفین و تکفین کی گئی، کفن پہنایا گیا، تو صحابہ کرام لے گئے رات ہی کو جنت البقیع میں دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا نہیں نظر آئی، 2 دن دیکھا عورت نظر نہیں آ رہی تھی، کسی نے آپ کو بتایا نہیں، کسی نے اس کا چرچا ہی نہیں کیا کہ مر گئی، اللہ کے رسول کو نہیں پتا چل سکا۔ کئی روز گزر جانے کے بعد جب آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر عورت کہاں گئی، تو لوگ کہنے یار تو مر گئی، کب؟ فلاں دن مر گئی، ہم لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے ہم کو کیوں نہیں اطلاع دیا؟ وہ بیچاری مر گئی تو تم لوگوں نے دفنا دیا، ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ کانہم تقالوہا، لوگوں نے سوچا، کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، اندھیری تھی، سردی کا موسم تھا، ایک عورت ہی جھاڑو لگانے والی عورت ہی کی تو تھی، آپ کو اس عورت کے جنازے میں دعوت دے کے کیا تکلیف دیتے؟ بہت معمولی سمجھا۔ نبی علیہ السلام فرمایا دلونی الی قبرہا، چلو ہمارے ساتھ چلو اور اس کی قبر کون سی ہے دکھاؤ۔ لوگ لے گئے اور دکھا دے کہ یا رسول اللہ یہ اس کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھی اس کی اور اس کے حق میں دعا کیا، اور دعا کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں تم کو معلوم ہے ان هذه القبور مملوءۃ ظلما، یہ پورے قبرستان کی قبریں تاریکی سے بھری پڑی ہوئی تھیں، میں نے اس عورت کے حق میں ایسی دعا کی ہے اللہ تعالی سے کہ اس دعا کی برکت سے قبرستان کی ساری قبریں روشنی سے بھر گئی ہیں۔ تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اطہرا بیتیا، ہم نے دونوں سے عہد لیا، ابراہیم اسماعیل دونوں سے علیہم السلام، کہ ہمارے گھر کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، طواف کرنے کے لیے، عاکفینا حرم میں آ کر کے ٹھہرنے اعتکاف کرنے کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجود کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ سے عہد لیا، اسماعیل سے بھی عہد لیا کہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، پاک و صاف رکھیں، نظیف رکھیں، تاکہ طواف کرنے والے آئیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہاں اعتکاف کریں گے، یہ گھر ایسا ہے کسی نماز پڑھ کے واپس نہیں جائیں گے، یہاں تو نماز کے علاوہ اور لوگ عمل کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، رکوع سجود نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گھر کو پاک کریں۔ اگلی آیت پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کب کہا؟ خانہ کعبہ کی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کب؟ جب کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل، اپنی بیوی ہاجرہ ام اسماعیل دونوں کو مکے میں لا کر کے آباد کیے۔ اللہ کا حکم تھا، ارے بڑی سخت آزمائش تھی کہ شیر خوار دودھ پینے والے بچے، بیٹے اور اس کی ماں بیوی، کوئی تیسرا نہیں، دونوں کو لے جائے آپ مکے میں آباد کر کے آئے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی دوستو، کتنا بڑا امتحان تھا،
اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ مکے اور اس کے قرب جوار میں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جنات، کوئی تھا ہی نہیں، صرف خانہ کعبہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وہیں جائے آباد کر کے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتائے بھی نہیں، بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں اپنی بیوی ہاجرہ کو لیا، فلسطین سے لے کے نکلے، حرم جہاں زمزم کا کنواں ہے اسی جگہ لائے، اپنے بیٹے اسماعیل اور ماں ہاجرہ کو ہی آباد کر دیا۔ ایک تھیلا کھجور رکھا اور ایک مشک پانی رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد بیوی سے نہیں بتائے کہ تم کو یہیں رہنا ہے، بچہ تو شیر خوار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر کے واپس لوٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے تو پہلے احساس نہیں کیا، لیکن پہلے سمجھا ہوگا کہ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، لوٹ کے آئیں گے، لیکن جب چلے ہی جا رہے ہیں، کافی دور چلے گئے اور احساس ہوا کہ یہ استنجا کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کسی ضرورت کے لیے نہیں، یہ ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑی اور جا کر کے پوچھتے ہیں، یا سیدی الی من ترکتنا، آپ مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ایک عورت کا تقوی دین، اور اس قربانی کے بنا پر اللہ نے ام اسماعیل کو کیا عزت نصیب کی۔ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے، چلے ہی جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہی نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، الی من ترکتنا، ہمارے شوہر ابراہیم یہاں ہم کو کس کے بعد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ہاجرہ کو شک ہوا کہ واقعی اب چھوڑ کے چلے ہی جائیں گے، تو دوڑ کر کے آگے سے راستہ روک کے کھڑی ہو گئی اور پوچھتے ہیں کہ آپ ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہے ہیں۔ الی من ترکتنا، کس کے حوالے ہم کو کر کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، الی ربنا، ہم تم کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، ہم تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے حوالے کر، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا، اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، تو حضرت ہاجرہ راستہ چھوڑ کے کنارے ہو گئیں، جائیے، اذن لن یضیعنا ربنا۔ ایک عورت کا توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، ابھی تک اپنے شوہر کو روک رہی تھی اور پوچھتی ہیں الی من ترکتنا، لیکن جب جواب دیا الی ربنا، ہم اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو حضرت ہاجرہ کہتی اذن لن یضیعنا ربنا، جائیے، ہمارے رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے، ہمارا رب ہماری بھی حفاظت کریں کہ ہمارے بیٹے کی حفاظت کریں، جائیے، آپ شوق سے جائیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ حضرت ہاجرہ پھر اپنے بیٹے کے پاس گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اللہ کا فیصلہ قبول کی اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں رہی، کھجور کھاتی رہی اور مشک کا پانی نکال کر کے پیتی رہی۔
ابراہیم خلیل اللہ جب آگے بڑھ گئے اور بھی بچوں سے اوجھل ہو گئے، تب اللہ رب العالمین سے دعا اٹھ کرتے ہیں. غافل نہیں تھے، یہ بھی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا. کون صبر کر سکتا ہے؟ کون اس طرح سے بات مانتا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے رب کے فیصلے کو قبول، بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دیا. اب کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو کہ جب ایسا حادثہ پیش آیا اور ابراہیم خلیل اللہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے، اور کیا کہا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو جہاں میں اپنی بیوی بچوں کو آباد کر کے جا رہا ہوں، اللہ اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا دے. امن و امان. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، دشمن کا کسی اور چیز کا خوف اور ڈر یہاں نہ رہے. الحمدللہ اللہ نے دعا قبول کی، نہایت امن و امان کا شہر بن گیا. اور آپ ذرا سوچیں تاریخی اعتبار سے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل اور ان بیوی ہاجرہ ام اسماعیل کو وہاں آباد کیا، ساری زندگی حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو امن و امان ہی رہا. اللہ اکبر. بواد غیر ذی زرع، اے اللہ یہاں تو کوئی درخت بھی نہیں، شجر اور حجر بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، جنگل، پہاڑ کے بیچ میں وادی. لیکن سبحان اللہ، آپ ذرا غور کریں، پوری تاریخ پڑھ ڈالیں، معلوم پڑتا ہے ساری زندگی اللہ نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ایسے امن و امان میں رکھا، نہ بھوکوں مرے، نہ کبھی ڈاکو پہنچے، نہ کوئی شیر اور چیتا آیا، نہ کوئی سانپ اور بچھو آیا. ہر اعتبار سے امن و امان رکھا. یہ ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگی تھی. پہلے تو امن و امان کی دعا مانگی. نمبر 2، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اکبر. اور اے اللہ اس شہر میں جو میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، اس شہر میں بسنے والوں کو رزق دکھلا دینا. میرا ثمرات، ہر قسم کے پھل فروٹ اور پیداوار سے. دیکھیں انسان جب اللہ تعالی کے حکم کو مانتا جائے، آمنا وصدق، اللہ نے جو کہا، رسول نے جو کہا، اس کو قبول کر لو، چاہے تمہیں نقصان نظر آئے یا فائدہ. یہ سوچ لو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ مہربان ہے. بس نبی نے حکم دیا ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، یہی سوچ لو بس. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے اسلام نے یہ کہا ہے، لیکن یہ کریں کہ تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. شریعت کی پابندی، آج اسلام کی پابندی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی. ٹھیک ہے آپ جو کہیں بالکل صحیح ہے، ایسا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ تجربہ ہے، دیکھیے اگر یہ کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، تب کیا کریں؟ بس اسی میں انسان دین چھوڑتا جا رہا ہے. لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو بسایا، بواد غیر ذی زرع، اور آگے جا کے دعا مانگتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ، امن و امان کی دعا مانگی،
اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ پھل فروٹ سے، غذا سے کبھی اس اہل مکہ کو محروم نہیں کرنا۔ مکے میں کوئی کھیتی نہیں، وہاں کوئی دکان نہیں، وہاں کوئی کاروبار نہیں، لیکن اللہ اکبر، حضرت ابراہیم اسماعیل اور ان کی ماں ہاجرہ کبھی بھی بھوکے پیاسے نہیں رہے، فاقہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت آج بھی آپ دجائیں، مکے میں کوئی آپ کو نہ کھیتی نظر آئے گی، نہ پھلدار درخت نظر آئے گا، نہ کہیں زراعت اور پیداوار کے پودے نظر آئیں گے، زمین نظر آئے، لیکن مارکیٹ میں جائیں تو شاید مکے کی مارکیٹ میں جو کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے وہ شاید دنیا کے کسی شہر میں نہ مل رہا ہو، کہیں بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں خیر ہے اور برکت ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو کہا اس کو ہم کر لیں، آنکھ بند کر کے قبول کر لیں برادہ و رغبت، اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، امر و امان کی دعا کی اور کھانے پینے رزق کی دعا کی۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ نہیں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلانا پلانا۔ اوپر آیت نمبر 124 میں جب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام اور پیشوا بناتا ہوں، تو فوراً ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ من ذریتی، میری ذریت اور میری نسل کو بھی، آنے والی نسل میں بھی اللہ تعالیٰ امامت باقی رکھنا۔ تو اللہ نے فوراً انکار کر دیا، کہا نہیں یہ کوئی خاندانی چیز نہیں ہے، اگر آپ کی نسل آپ کے طریقے پر چلے گی تو ان کو پیشوائی دیں گے، ورنہ چھین کر کے کسی ایسے کو دیں گے جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اس لیے لا ینال عہد الظالمین، جو آپ کی جو اولاد، جو نسل ظلم کرنے والی ہوگی، نافرمان ہوگی، برائی کرنے والی، اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کرنے والی، کبھی ان کو ہم نہیں بنائیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب مانگا تو اللہ نے ان کا شرط رکھ دی۔ اسی لیے جب دوسری چیز کی دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، جب دوبارہ دعا مانگی امن و امان کی اور اہل مکہ کے کھانے پینے کے لیے، اللہ کبھی ان کو بھوکا نہیں رکھنا، تو ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بھی شرط لگا دی من آمن منہم باللہ، ان میں جو لوگ اللہ جو مکے والوں میں میری نسل میں ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دینا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے نافرمانوں کے لیے کچھ نہیں کہا۔ اللہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ابراہیم مکے کے باشندوں میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح رہے، ان کو کبھی بھوکا نہیں رکھنا، ہر قسم کے رزق کا انتظام اللہ ان کے کر دینا۔ شرط رکھ دی پہلے ہی ابراہیم خلیل اللہ نے، کس کی؟ ایمان اور عمل صالح کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قال اللہ نے فرمایا نہیں وَمَنْ كَفَرَ، ابراہیم نہیں صرف ایمان والوں کو نہیں کھلائے گی، اے مکے میں جو کافر بھی بچیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو کافر ہوں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے شرط رکھ دی اللہ جو ایمان لائے ان کے رزق ان کو کھلانا پلانا۔
اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم نہیں، صرف ایمان والوں کو کھلائیں نہیں، جو کافر اور مشرک ہوں گے، بے دین اور ظالم، ان کو بھی ہم کھلائیں گے، بھوکا ان کو بھی نہیں ماریں گے۔ ومن کفر، لیکن فأمتعه قلیلا، کچھ دن تک دنیا کی زندگی میں اس کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے جیسے نیک لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن ثم اضطر الى عذاب النار، لیکن پھر مرنے کے بعد ہم گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، وبئس المصیر، اور بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ دوستو، اس آیت سے ایک تو ابراہیم خلیل اللہ کی دعا معلوم ہوئی، اور اس آیت سے یہ بھی ایک چیز معلوم ہو گئی بڑی اہم، کہ دنیا کا رزق، کھانا پینا پہننا، مال دولت، تجارت کاروبار، یہ دنیا کی دولت جو ہے دوستو، دنیا کی چیزیں، اللہ نے فرمایا یہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کافروں کے بھی ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ نے اعلان کیا، اے نبی، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، اے نبی، اے مسلمانوں، ہم ایک طرف کا ایمان والوں کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں اور کفار اور مشرکین کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، جو ہماری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں، جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ کتنی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ایمان والوں کو کھلائیں گے، دنیا میں بھی کھلایا، آخرت میں ان کو جنت دیں گے، لیکن وَمَن کَفَرَ، جو کفر کریں گے، شرک کریں گے، کافر مشرک رہیں گے، کھلائیں گے تو ہم ان کو بھی کھلائیں گے، لیکن مرنے کے بعد ان کو سیدھے جہنم کے گڈھے میں ڈال دیں گے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اے نبی، آپ کے رب کا معاملہ جو عجیب ہے، جب رزق کا معاملہ آئے گا، دنیا کا، مال کا، دولت کا، تجارت کا، دنیا داری کا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی دیں گے، دینداروں کو بھی اور بے دینوں کو بھی دیں گے، بلکہ کبھی بے دینوں کو زیادہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کا مال اور دولت، اس سے اللہ تعالیٰ کسی قوم اور برادری کو محروم نہیں کرے گا، ایمان والوں کو بھی دے گا تو غیر مومنوں کو بھی دے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا، اگر ایمان والوں تمہارے بدگمار ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو ان کافروں مشرکوں کو اتنا ہم دیتے کہ گھر بھی ان کا ہوتا تو سونے اور چاندی کا ہوتا، اتنی دولت ان کو دے دیتے۔ کیوں؟ ان کا سب کچھ دنیا ہی میں ہے۔ ایمان والو، تمہارا معاملہ یہاں ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں ہے، یہاں کا عیش و آرام اصل نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح کرو گے تو اصل دائمی زندگی جنت کی، وہاں تم کو عالی شان محل و جنت دیں گے۔ دنیا تو ہم دونوں کو دیتے ہیں، کسی کے لیے بند نہیں کرتے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو اس وقت کو، اس لیے دیکھیں پچھلی آیت پر ہمیشہ کہ کسی دنیا دار کو، کسی نافرمان کو مال دولت میں کھیلتے ہوئے دیکھ کر کے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر وہ اتنا برا ہے تو اللہ نے کیوں اس کو دیا ہے، کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ لا یغبطن فاجر، اللہ نے فرمایا کسی فاجر فاسق نافرمان کو نعمتوں میں کھیلتے ہوئے پلتے ہوئے دیکھو
تو دھوکہ نہیں کھا جانا، دھوکہ نہیں کھا جانا. یہ استدراج ہے، استدراج ہے. استدراج نافرمانی. اذا رأيت اللہ یؤتی العبد ما يحب وما لا يحب، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سب اس کو دیتا جا رہا ہے، جو کاروبار کرتا ہر کاروبار میں اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا گیا، تو یہ نہ سمجھنے لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، وہ غلط کر رہا ہے. تو اگر ہم ایسے سمجھتے غلط، اللہ کیا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے استدراج کے طور پر کہ لو جتنی اور برائیاں کرنا چاہتے ہو مال دے دے اور کر لو، اور آخری انجام کیا ہے؟ عذاب قبر اور عذاب نار. اسی لیے کسی کو بہت ہی اچھی حالت میں خوشحالی میں دیکھ کر کے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ اپنی زیادہ توجہ اللہ رب العالمین اور آخرت کی طرف کرے. جیسے کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ظالم، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، بے دین، سب کو اللہ تعالیٰ مال و دولت. اس حدیث قدسی پر ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں، ہم سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں. ہم کو بندے گالیاں دیتے ہیں، ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس کے وجود میں کبھی ان کا رزق ختم نہیں کرتا. ہم کو گالیاں دے، ہم کو برا بھلا کہے، ہمارے متعلق غلط باتیں کرے، لیکن میں اس کا کھانا کبھی نہیں بند کرتا. اللہ اکبر. اگر ہم چاہیں تو اس کو بھوکا مار ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ہم اس کا کھانا نہیں بند کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی حالت میں. تو دیکھیں دنیا کا جو معاملہ ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اچھے کو بھی دیتا ہے، برے کو بھی دیتا ہے. اگر کوئی انسان نافرمانی کرا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سب دیتا جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے نہیں، ناراض ہو کر کے اس کو استدراج کے طور پر دے رہا ہے. اس کو عذاب میں گھیر رہا ہے. جو برائی نہیں کر سکتا تھا مال و دولت مل جانے کے بعد وہ بھی کر لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلا درس انشاءاللہ آیت نمبر 127 سے شروع ہوگا، اور اس میں بھی ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ اس لیے بار بار آتا ہے کہ ہم ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جو ہے کیا شفا کے طور پر ان کا نام کا استعمال کیا سکتا ہے، جیسے کہ آنکھ کے اوپر علاج کے طور پر جو ہے آنکھ کے اوپر جا کر کے نام سے جو ہے کچھ بولا جانا. اصل میں یہ ایسا نہیں ہے. وہ کیا ہے، آنکھ ہے تو یا بصیر ہو یا بصیر ہو، دماغ کمزور ہو تو یا قوی ہو یا قوی ہو. یہ سب مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ اس طرح سے کریں جو حدیث کے اندر آیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب اللہ کے رسول فرماتے جب کسی آدمی کو درد ہو، تکلیف ہو، تو درد کی جگہ پر اپنی یہ شہادت انگلی کریں اور اللہم انی اعوذ بعزتک وقدرتک. دیکھیں سارے اسماء حسنی آ گئے. اللہم انی اعوذ بعزتک وقدرتک علی کل شیء من شر ما اجد وهو حاضر. ٹھیک ہے، یہ مانگ رہے اسماء حسنی کے معنی کے اعتبار سے ان کو وسیلہ بنائے. اللہ ان ناموں کے ذریعے آپ دعا مانگیں. تو اب یہاں درد ہو اس کے لیے اللہ نے دعا بنا دی، بتا دی. اب اپنے سے کوئی نئی دعا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں.
اللہم انی اعوذ بعزتک وقدرتک علی کل شیء من شر ما اجد واحاذر. اسی طرح سے اگر تکلیف رہتی تو نبی علیہ السلام ہاتھ رکھتے رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی. تو اصل میں بیماری اور تکلیف میں جن اسماء حسنہ سے دعا مانگنا چاہیے وہ سارے اسماء حسنہ دعاؤں کے ساتھ اللہ کے رسول سے منقول ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں. بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.